إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. معزز و محترم دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت پہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو دین اور ایمان کی شکل میں عطا فرمایا. اور اللہ کے حمد و شکر کے بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بھائیوں، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ ماعون کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی سورہ کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کی اس خطبہ جمعہ میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورہ میں ہمارے اخلاق کے تعلق سے اور ہماری عبادت کے تعلق سے گفتگو کی ہے اور ایک مومن کی کیا پہچان ہونی چاہیے
مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور ایک منافق کی کیا پہچان ہوتی ہے، ان کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے، ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورہ میں فرمایا ہے۔ سارے بھائیوں کو یہ سورہ یاد ہوگی، نماز میں ہم اکثر پڑھتے ہیں اس کو، سورہ معون کے نام سے اس سورہ کو ہم جانتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو کھلانے پر ابھارتے نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، چھوٹی چیزوں کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ کا ترجمہ تھا میرے بھائیوں، اور ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگایا کہ اس سورہ میں ان خرابیوں کا تذکرہ ہے جو خرابیاں ایک غیر مسلم کے اندر اور ایک منافق کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان خرابیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس میں ہوشیار رہنے کا حکم دیا، اور ایک مومن، ایک ایمان والا جس کے اندر ایمان ہو، جو اسلام کا ماننے والا ہو، ان کے اندر یہ چیزیں، یہ خصلتیں، یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بظاہر اس سورہ میں خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت، کیا آپ نے دیکھا؟ یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، لیکن دکھانا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، بلکہ سارے لوگوں کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں جو دین اسلام کو نہیں جانتے ہیں، جو دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں، جو دین سے دور ہے، جو دین کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کی خرابی کو بیان کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں، دین اسلام اور دین آخرت کو بھی کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، نمازیں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ تو دین اسلام کو بھی کہتے ہیں، جس دین کو ہم لوگ مانتے ہیں، اور دین جو ہے وہ جزا اور سزا کے دین کو بھی کہتے ہیں، یعنی آخرت کے دین۔ تو جو ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، جو اسلام کے دشمن ہے، جو اسلام کی انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور اس سورہ میں منافقین بھی مخاطب ہیں، یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو دین پر یقین نہیں رکھتے ہیں، دین پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور دین کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پہلی جو خرابی ہے اسلام کے نہیں ماننے والوں کے اندر،
اور اسلام کے جھٹلانے والوں کے اندر جو اس کے اندر پہلی خرابی وہ یہی کہ وہ دین کو جھٹلاتے، دین پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور جب دین پر ان کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسے لوگ جو ہے یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو دین کو نہیں ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، ایسے لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت دراصل ابو جہل کے تعلق سے نازل ہوئی، اور ایک تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم گیا اپنا حق مانگنے کے لیے، اس کا حق وہ دبا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس یتیم کو ابو جہل نے، جو اسلام کا دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن مکہ میں، ابو جہل نے اس یتیم کو دھکا دیا اور اس کو اس کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اور جو دوسرے وہاں پہ کفار مکہ مشرکین موجود تھے، تو ان لوگوں نے مذاق کے انداز میں یتیم سے کہا، مذاق اڑاتے ہوئے استہزاء کے انداز میں، کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا، وہ تمہارا جو ہے حق دلا دے گا، وہ تم کو جو ہے تمہارا حق دلا دے گا۔ وہ یتیم بچہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا حق ابو جہل کے پاس ہے، میں اس کے پاس مانگنے گیا، اس نے مجھے دھکا دیا اور دینے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مجھے حق دلا دیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں اس سے بات کرتا ہوں، اور اس بچہ کو لے کر کے، اب مکہ کا حال جانتے ہیں، اس وقت کتنا ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ، مسلمان مظلوم تھے اس وقت، اور تھوڑی سی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور بالکل مسلمانوں کو مٹانے کا جو ارادہ وہاں کے کفار نے کر لیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، ہم دیکھیں کہ کتنا آپ نے ایسے موقع پر بھی اپنی ہمت کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس یتیم کی بات کو رکھنے کے لیے اور یتیم کا حق دلانے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں تمہارا حق دلاتا ہوں۔ اور اس یتیم بچہ کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر گئے، اور ابو جہل کو آواز دی، ابو جہل نکلے، اور پھر ابو جہل کے اندر اتنا خوف طاری ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اتنا ڈر، جو اتنا بڑا دشمن تھا اور اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ دو لوگوں میں سے کسی ایک کو جو ہے تو اسلام لانے کی توفیق عطا کر دے، تاکہ ہمارے دین کے اندر مضبوطی آ جائے، اسلام میں مضبوطی آ جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ دو لوگوں میں سے کم یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک کو تو ایمان کی توفیق عطا فرما، یا تو ابو جہل کو یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی، اور اسلام کی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے کہ حضرت یہ ابو جہل کتنا مضبوط اور طاقتور اور کتنا اثر رکھنے والا وہ شخص تھا مکہ کے اندر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اس یتیم کو لے کر کے، تو غیبی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ اس کے اندر خوف طاری ہو گیا، وہ ڈر گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ڈر کر اس نے بات کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو جہل، اس یتیم کا حق تم فوراً لوٹاؤ، فوراً دے دو۔ اور ابو جہل گیا گھر سے، اس کا جو بھی مال پیسہ جو بھی اس کے پاس اس کا حق تھا وہ لا کر کے فوراً یتیم کو دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے۔
تو جو دوسرے کفار اور مشرکین یہ منظر دیکھ رہے تھے تو وہ پھر ابو جہل کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو جہل تم تو بہت بڑے جو ہے اسلام کے دشمن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، لیکن ایک بات پر تم کیسے ڈر گئے، کیسے اس کا حق دے دیا تم نے، تمہارے اندر یہ خوف کیسے پیدا ہو گیا؟ ابو جہل نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اس بچے کا حق دلانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف جو ہے ایک لڑنے والے جو ہے جنگجو ان کے پاس موجود ہیں جو اپنے ہتھیار لے کر کے کھڑے ہیں، اور مجھے ایسا دل میں ڈر ہوا کہ اگر میں نہیں دوں گا اس کا حق، یہ لوگ مجھ پر جو ہے جو ان کے باڈی گارڈ ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہتھیار لے کر کے مجھ پر حملہ کر دے گا اور میرا کام تمام کر دے گا۔ تو اس ڈر اور خوف سے میں نے اس کو جو ہے فوراً اس کا حق دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد اور یہ معجزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور بہرحال اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اسلام نے کس قدر یتیم کا خیال کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز، یہ صفت، یہ کوالٹی جو اسلام کی ہے یہ اور کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تعلق سے بہت ہی حساس رہنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یتیموں کی مال میں جو زیادتی کرے گا تو وہ جو ہے یہ حق کبھی معاف نہیں ہونے والا ہے، اور جو یتیم کی کفالت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یتیم کے خیال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یتیم کو دیکھ بھال کرنے والے، یتیم کو کھلانے اور کپڑا پہنانے والے، اور ان کے جو ہے ان کو پالنے پوسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے 2 انگلی کا اشارہ کیا، اپنے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا کہ جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں ایک دوسرے کے بغل میں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ 2 انگلیاں ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال کرنے والا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا قیامت کے دن ایسا ہی ہم لوگ ہوں گے جیسی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو شریعت اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے یتیم کے تعلق سے حساس رہنے کے بارے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ میں اور ہمارے علاقے میں جو بھی یتیم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، اور اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، یتیموں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ سورہ میں پہلی جو خرابی بتائی گئی ہے ایمان نہیں لانے والوں کی وہ یہی کہ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جو مومن نہیں ہے، وہ یتیموں کا خیال نہیں کرتے، جیسا کہ ابو جہل نے نہیں کیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اسی طرح جو ایمان لانے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، لوگوں مسکینوں کا بھی خیال نہیں کرتے، غریب، فقیر، مسکین، ان کا خیال کون رکھتا ہے؟ ان کا خیال اسلام نے ان کو حق دیا ہے، اور جو اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں مختلف جگہوں پہ، حدیث میں، مختلف احادیث میں یتیم پر، مسکینوں پر، غریبوں پہ خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا، مسکینوں کو کھلانے کے بارے میں کہا گیا، انفاق کے بارے میں کہا گیا، صدقہ و خیرات کے بارے میں کہا گیا۔ اور ایک جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہی لگا دیا ہے کہ جب جنتی لوگ قیامت کے دن جہنمی سے سوال کریں گے، جنت کے لوگ جہنمی سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، ارے میرے بھائیوں تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ دنیا میں تو ساتھ ہی ساتھ تھے، تمہیں ایک ساتھ ہم لوگ کھاتے تھے، پیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، سارا کام ساتھ چلتا تھا، لیکن آج تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، تو جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، کہ میرے بھائی دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ،
اور میرے بھائی ہم دنیا میں جو ہے غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے، خرچ نہیں کرتے تھے غریبوں کو، پیسہ کو بچا بچا کر کے بینک بیلنس کرتے تھے، پیسہ کو چھپا کر کے رکھتے تھے، گن کر کے پیسہ کو رکھتے تھے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے۔ جہنمی لوگ جواب دیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے جہنم میں جانے کی وجہ وہ بتائیں گے۔ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دنیا میں ہم کیا کرتے تھے؟ لہو و لعب، بیکار فضول کے کاموں میں لگے رہتے تھے، فضول کاموں میں، غلط کاموں میں، دنیاوی کام کاج، ایسے کام کاج جس سے دین کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، جس سے سماج کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، جس سے معاشرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، ایسے کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے تھے دنیا میں۔ فضول کام، لغویات کہا جاتا ہے، لغو اور فضول کاموں میں، بکواس کرنے میں، کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کا مذاق اڑانے میں ہم اپنا وقت گزارتے تھے، اور غلط چیزوں کو دیکھنے میں، غلط چیزوں کے پیچھے اپنا وقت لگاتے تھے۔ یہ ان کا جواب ہوگا حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی اور ہم جو ہے جہنم میں آ گئے، یہ ان کا جواب ہوگا۔ محترم بھائیوں، اتنی زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں مسکینوں کا خیال رکھنے کا، مسکینوں پر خرچ کرنے کا، غریبوں کا خیال رکھنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ جو دوسری خرابی بیان کی گئی ہے، جو ایمان نہیں لانے والوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر جو تیسری خرابی بیان کی گئی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جو تیسری خرابیاں ہوتی ہیں وہ جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، تو وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، خاص کر کے منافقین جو تھے اس زمانے میں، وہ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ صرف ان کی نماز جو دکھاوا ہوتی تھی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اپنی نمازوں سے بے خبر رہتے تھے۔ منافقین جو بظاہر وہ دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے مجلس میں ہوتے تھے، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، صرف دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اندر سے وہ جو ہے جو اللہ کے دشمن ہوتے تھے، اسلام کے دشمن ہوتے تھے، ان سے وہ ملے رہتے تھے۔ تو ایسے منافقوں کی خرابی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور مقصد یہ ہے کہ جو یہ خرابی ایک منافق کے اندر پائی جاتی ہے، یہ خرابی کسی مسلم کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، کسی مسلم کے اندر یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ منافق کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے، وہ بظاہر نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ والذین هم یراؤون، اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دکھانے کے لیے۔ تو ایمان لانے والوں کا جو شیوا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے، وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری اسلام میں سخت ناپسند اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت میں یہ بات آ جائے کہ لوگ ہمیں صرف نمازی کہیں، لوگوں کے نظر میں ہم ایک نیک بن جائے، لوگ ہم کو نمازی سمجھنے لگے، لوگ ہم کو جو روزے دار کہنے لگے، لوگ ہم کو حاجی کے نام سے یاد کریں، اس لیے ہم لوگوں کے اندر اپنا دبدبا اور روک ڈالنے کے لیے ہم حج کرنے چلے جائیں، اس کے بعد سے ہم جب آنے کے بعد لوگ ہم کو حاجی کے، ہماری عزت ہو، ہمارا احترام ہو، اور جو ہے ہمارا جو ایک چھاپ پڑے معاشرے میں، ہمارے جو ہے دولت کا اثر ہو، تو اس طرح کی ریاکاری جو ہے اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ریاکاروں کو
क़यामत के दिन जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और वो जब कहेगा कि दुनिया में हम तो नमाज भी पढ़ते थे, हम रोज़ा भी रखते थे, हम खर्च भी करते थे, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देगा कि तुम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि तुम्हारा दुनिया में नाम हो, ताकि तुम्हारा दुनिया में बोलबाला हो, ताकि दुनिया में तुम्हारी शोहरत हो। वो तो तुम पा चुके दुनिया में, अब यहाँ पर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। और मुनाफिकों की जो एक निशानी है वो ये कि मुनाफिकीन के अंदर ये खराबी पाई जाती है कि मुनाफिकीन छोटी चीजों को भी देने से इनकार, छोटी छोटी चीजों को देने से मना करते थे। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम ये सिखाता है कि मुआशरा में हमारी मोहब्बत, मुसलमानों का आपस में ताल्लुक, मुसलमानों का आपस में मेल जोल इतना मजबूत होना चाहिए, एक दूसरे पे खर्च करने का जज्बा, एक दूसरे के वक्त में ज़रूरत पे काम आने का जज्बा, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा एक ईमान लाने वालों के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुसलमान के अंदर ये खराबी पाई जाती है, वो अपने किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा नहीं करता है, छोटी छोटी चीज़ जो उनको ज़रूरत पड़ जाए और उसको देने से अगर कोई मुसलमान इनकार कर दे रहा अपने मुसलमान भाई को, उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। एक मोमिन की जो पहचान होती है, मोमिन अपने मुस्लिम भाई का, अपने पड़ोसी का, अपने समाज में रहने वालों का ख्याल करता है, उनकी छोटी छोटी जरूरत को पूरी कर देता हो। कोई चीज अगर जरूरत पड़ जाए मांगने आए तो वापस नहीं करता, लौटाता नहीं, उसको वापस नहीं भेजता है, बल्कि मुसलमान उस जरूरत को पूरी करता है। ये मुसलमान की सिफत है। और जिसके अंदर ये सिफत नहीं पाई जाती है तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो फिर ये सिफत मुनाफिक की होगी। कि मुनाफिक जो है छोटी चीजों को देने से भी, मामूली चीजों को देने से भी वो इनकार कर देते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, इस सूरह के जरिए से जो हमें नसीहत, जो हमें पैगाम, जो हमें सबक अल्लाह तबारक ताला ने दिया है, ये खराबियाँ जो एक गैर मुस्लिम के अंदर पाई जाती है, ये खराबियाँ जो एक मुनाफिक के अंदर पाई जाती है, ये खसलतें, ये बुराइयाँ जो गैरों के अंदर पाई जाती है, ईमान लाने वालों के अंदर ये बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए। ईमान लाने वालों के अंदर ये जो है खराबियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आप देख ले कि हम जब ईमान लाने वाले हैं तो हमें आखिरत के दिन पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। हमें जो है यतीमों का ख्याल करना चाहिए मोमिन होने के हैसियत से। हमें जो है मिस्कीन और गरीब पर खर्च करना चाहिए। हमें जो है नमाज में दिल लगाना चाहिए और हमें जो है रियाकारी से बचना चाहिए, दिखावा से बचना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में अपने मुस्लिम भाइयों का ख्याल करना चाहिए। ये वो सिफात है जो हमारे अंदर पाई जानी चाहिए, ये वो क्वालिटीज़ है जो एक मुसलमान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है मेरे भाइयों, तो हम अपना एहतसाब करें, अपना जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगी में झांके कि हमारे अंदर ईमान कितना बाकी रह गया, हमारे अंदर इस्लाम कितना बाकी रह गया। ऐसा तो नहीं कि हमारी पहचान, हमारी सिफत जो है वो गैर मुस्लिमों से मिल रही है, मुनाफिकों से मिल रही है। तो ये खुद हम अपना जायज़ा हम ले सकते हैं और उसी हिसाब से हम अपने अंदर तब्दीली कर सकते हैं। बल्कि तब्दीली करना ही है। जब हमें आखिरत चाहिए, जब हमें अल्लाह की खुशनुदी चाहिए, जब हमें जन्नत चाहिए, तो अपने अंदर तब्दीली लानी ही पड़ेगी, वरना फिर दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हमारा जो तबाह हो जाएगा और फिर कल क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने कोई जवाब नहीं दे सकेंगे और जहन्नम हमारा मुंतज़िर होगा। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम सारे मुसलमान भाइयों को कुरान करीम की छोटी सी सूरह के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन।